نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ میرے نہایت قابل صد احترام سامعین و سامعات، السلام علیکم۔ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ ابن زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اور کسی نے کہا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی پیدائش 3 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سیدہ کائنات کے اس گوہر نایاب کا نام نبی علیہ السلام نے خود رکھا۔ سیدہ کائنات کے بڑے صاحبزادے کا نام بھی نبی علیہ السلام نے خود رکھا تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین ان دونوں ناموں کو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے میرے تک پہنچایا ہے۔ امام حسن کو نبی علیہ السلام چومتے اور حسین کو بھی چومتے، لیکن چومنے کا انداز مختلف ہوتا۔ جب نبی علیہ السلام حسن کو چومتے تو ان کا بوسہ لبوں پر لیتے، اور جب حسین کو چومتے تو بوسہ گردن پر ہوتا، کیونکہ دونوں شہزادوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت عظمیٰ پر فائز کرنا تھا۔ شہادت کی بڑی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 شہادت سری، نمبر 2 شہادت جہری۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، ان کو شہادت سری نصیب ہوئی۔ امام حسین کو میدان کرب و بلا میں بے یار و مددگار بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کے سامنے خون میں نہلا دیا گیا۔ آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے والے سارے مسلمان تھے، ان میں ایک بھی کافر نہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن اور حسین میرے دنیا میں 2 پھول ہیں۔ نبی علیہ السلام ان دونوں شہزادوں کو چوما کرتے تھے اور سونگا کرتے تھے۔ کیا وہ لوگ ان احادیث سے ناواقف تھے؟ حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے لوگ کون تھے؟ یزید کون تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا، یزید کے والد محترم، یزید کے دادا محترم، یزید کی دادی محترمہ پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے تھے کہ اگر وہ یزید شمار بھی کرنے لگتا تو اسے ان احسانات کو گنتے گنتے بھی کچھ سال لگتے، اگر سال نہ صحیح تو کئی مہینے ضرور لگ جاتے۔ یزید کی ماں کا نام میسون تھا۔ یزید شرابی اور بد اتوار تھا۔ اس کی حکومت میں حسین علیہ السلام اور خاندان نبوت کو شہید کیا گیا۔
مدینہ منورہ کو 3 روز تک حلال کر دیا گیا۔ 3 روز تک مخدرات عصمت و طہارت کی عصمت دری کی گئی۔ 3 روز تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ 3 روز تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ اسی کے دور میں واقعہ حرہ پیش آیا۔ اسی کی فوج نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی، جس سے غلاف کعبہ جل گیا۔ جس روز غلاف کعبہ جلا، اسی روز اس ملعون کی موت واقع ہو گئی۔ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت حسین جیسی شخصیت ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ یزید کا کمانڈر ان چیف کون تھا؟ عمر بن سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر بھی نبی علیہ السلام کے بے شمار احسانات تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو کہ کوفہ کا گورنر تھا، وہی زیاد جو حضرت مولا علی کا کبھی منشی یا کلرک ہوتا تھا، جو کہ زمانہ جاہلیت میں جناب ابو سفیان کی ناجائز اولاد تھی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں منفی سوچ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عدول ہیں۔ قضاء و قدر کے جو احکامات صادر ہو چکے تھے وہ ہو کے رہنے تھے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج الحی من المیت، نیکوکاروں سے اللہ تعالیٰ بدطینت پیدا کر دیتا ہے، اور بدطینت کے گھر اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پروان چڑھا دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے گھر جنم لینے والا کنعان کافر بن جاتا ہے، اور آزر کے گھر پلنے والا خلیل اللہ بن جاتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پلنے والا بدقماش یزید اس سانِ کرب و بلا کا ذمہ دار ہے۔ یزید کے 14 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن آج اس بدقماش کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ آج یزید کا نام گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ امام حسین مدینہ میں پلے بڑھے۔ تعلیم و تربیت نبی علیہ السلام کی، تعلیم و تربیت سیدہ کائنات کی، تعلیم و تربیت مولائے کائنات کی، فاطمہ سلام اللہ علیہا، جن کی ساری رات عبادت میں گزرتی، علی وہ جو باب العلم ہے، اور نبی علیہ السلام وہ جو فرماتے حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حسین مدینہ میں رہے، خلافت صدیقی میں بھی مدینہ میں رہے، خلافت فاروقی میں بھی مدینہ میں رہے، خلافت عثمانی میں بھی مدینہ میں رہے، شادیاں بھی مدینہ میں ہی کیں۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں، حضرت رباب، حضرت شہربانو، حضرت لیلہ، حضرت ام اسحاق۔ تاریخی اختلاف کے ساتھ آپ کے 7 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، سوائے امام زین العابدین کے سارے کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ امام حسین بھی اپنے والد محترم کے ساتھ کوفہ چلے گئے۔ حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد یہ خانوادہ رسول علیہ السلام واپس مدینہ آ گیا۔ امام حسن کی 6 ماہ کی خلافت کے بعد دور ملوکیت آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ بادشاہ بنے۔ 20 سال حکومت کرنے کے بعد رجب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، اور یزید پلید تخت نشین ہوا۔ تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے امام حسین کو بیعت کے لیے مجبور کیا۔ امام نے مجبور ہو کر مدینہ چھوڑا اور مکہ آ گئے۔
مکہ میں کوفہ والوں نے پے در پے خطوط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ امام شرعی لحاظ سے مجبور ہو گئے اور آپ مکہ چھوڑ کر بما اہل و عیال کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یزید نے 22,000 کا لشکر امام حسین کے مقابلے میں بھیج دیا۔ سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو میدان کرب و بلا میں حق اور باطل کا معرکہ پیش آیا۔ امام حسین اور آپ کے 72 رفقا شہید کر دیے گئے۔ مظلوم حسین کے اہل و عیال کو اسیر بنا لیا گیا۔ جو مدینے والے کہلاتے تھے اب کربلا والے کہلانے لگے۔ حق اور باطل کا معرکہ پیش آیا۔ حسین حیا کا نام ہے، یزیدیت بے حیائی کا نام ہے۔ حسین صبر کا نام ہے، یزیدیت بربریت کا نام ہے۔ حسین اسلام کا نام ہے، یزیدیت ظلمت کا نام ہے۔ حسین حق کا نام ہے، یزیدیت باطل کا نام ہے۔ قیامت تک حسین کے نام کی سبیلیں، حسین کے نام کی نیاز پکتی رہے گی۔ یزید پر لعنت اور پھٹکار پڑتی رہے گی۔ جتنا چاول، جتنی سبیلیں حسین کے نام کی دنیا میں لگتی ہیں، پورا سال کسی کے نام کی نہ تو اتنی نیاز پکتی ہے اور نہ ہی سبیل لگتی ہے۔ بات یہ کہنے کی میں حق بجانب ہوں۔ سید الشہداء جناب امیر حمزہ ہیں۔ وہ اسد اللہ اور اسد رسول ہیں، لیکن ان کی شہادت عظمیٰ شہادت حسین کو دیکھ کر مسکرا دی ہوگی، اور جناب امیر حمزہ فرماتے ہوں گے کہ بیٹا حسین ذبح عظیم تو جناب اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن وہ ایک خواب تھا اور حسین تم اس کی تعبیر ہو۔ انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، وما علینا الا البلاغ المبین۔